ایک محدث ہیں، ان کی کتاب ہے شعب الایمان، اور اللہ کے شکر پر انہوں نے بے انتہا لکھا اس کتاب میں اور بے شمار احادیث لائے۔ وہ محدث ہیں، نام ان کا مشہور و معروف امام بہقی، پورا نام ہے حضرت ابو بکر احمد بن حسین، اللقب امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 384 آپ کو بون ہجری اور 458 73 برس کے ہیں، 458 جو ہے آپ کی وفات ہے، نیشاپور ایران کے قریب۔ تو وہ محدث ہیں بہت بڑے، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، وہ انہوں نے اس پہ کلام کیا۔ وہ یہ لائیں روایت، اور یہ حدیث قدسی بھی ایک لائیں، لیکن یہ روایت کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، وہ سنیے۔ میں نے سنی تو میں جھوما اور اللہ کی بارگاہ اقدس میں زندگی کے بھر کے جتنے شکرانے ہیں اس کی دعائی مانگی کہ ہم تو نہیں مانگ سکے، اللہ تیری تو ہر چیز کا شکرانہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شکرانے ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 نبی ایسے ہیں جنہوں نے سب کو سمجھے سب سے آگے ہیں، اس میں ایک نوح علیہ السلام اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور کئی کتابوں میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام بھی۔ جو داؤد علیہ السلام کی روایت امام بہقی اس طرح سے لائے کہ ایک دن، توجہ سے سنیے گا، ایک دن سوال کیا انہوں نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں، یا اللہ، یا رب العزت، میں کتنا ذکر کرتا ہوں تیرا ساری رات۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں، روایتوں میں آتا ہے کہ 2 پہر رکھ لیے تھے رات کے، ایک پہر میں سوتے تھے اور ایک پہر میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اندازہ کیجیے اگر 8 گھنٹے 10 گھنٹے بھی لگا لیں، اس زمانے کے تو 12 گھنٹے ہی ہوں گے، چلو 8-10 گھنٹے تو 4 سے 5 گھنٹے تو پھر پوچھ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، اللہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو ذکر کرنے والا ہے تیری بارگاہ اقدس میں؟ سنو غور سے، اللہ سننا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے بھی کہ ہم کیا دعویٰ کریں، اپنی نمازوں پہ کیا فخر کریں، اپنی عبادتوں پہ کیا فخر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جاننا چاہتے ہو میرے داؤد؟ تو فرمایا مینڈک جو دریا میں رہتا ہے نا، میرا ذکر تو اس سے زیادہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے، مینڈک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دفعہ سفر سے نکلے، صحابہ ساتھ تھے، ایک جگہ قیام کیا، حضور درخت کی ٹیک لگا کر بیٹھے آرام کر رہے تھے، صحابہ بیچ میں گہرا ڈالے بیٹھے تھے، تو برابر میں دریا تھا، تو وہاں سے ٹک 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 یعنی مینڈکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صحابہ کو پتہ نہیں کیا، سبحان اللہ، ہماری معلومات کے لیے سوال ہی کر لیا، یا رسول اللہ یہ مینڈک جب بھی بیٹھو دریا کے پاس ان کی ٹک 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 کڑ کی آوازیں آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ اللہ عالم۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ بغیر ذکر کے رہ ہی نہیں سکتی۔ تم سمجھتے ہو یہ دروازہ انہوں نے ابھی کھولا اور چی کی آواز آئی، تمہیں لگتا ہے کہ یہ چی ہیں، یہ چی نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے تم دروازوں پہ گھروں میں چلتے ہو، کچ کچ کچ، تم چلتے ہو یہ کچ کچ کی آواز ہے، تم کیا جانو کیا آواز ہے میرے دوستوں، ہر چیز ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کی، 2 شعر یاد آگے کہ وہ سنی حمد میں کہ وہ کیا کہتا ہے، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کون سی چیز ہے کہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، ہر چیز کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ۔ تم اللہ کہو گے تو یہ بھی شکر ہے، اللہ اللہ۔ ایک اللہ کہنے سے 3000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر تم نے آج 25 بھی کہہ دیے تو یہاں سے جاؤ گے تو گاڑی میں ڈگی میں جگہ نہیں ہوگی۔ اگر تم نے صحیح معنی میں پڑھ لیا تو پڑھو اللہ 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 اللہ۔ اور کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، دریا بھی ہے محو ثنا اللہ 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 اللہ۔ اور شبنم گری جو پھولوں پہ، دیکھتے ہو منظر آئے ہے جب شبنم صبح گرتی ہے نا پھولوں پہ اور پھول آئے ہے، ایسے کا منظر وہ دیکھو آپ، ایسا منظر اب تو دیکھتے ہو یوٹیوب فلانا جن پہ آتے ہی ہے نا، ایسے شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا،
پڑتی ہوئی سنا، پڑتی ہوئی سنا، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی سنا، بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ 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 جزا دے۔ واہ واہ میرے دوستو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے نبی علیہ السلام۔ تو پوچھ رہے ہیں داؤد علیہ السلام جواب کیا مل رہا، تو کیا ذکر کرے گا؟ اے ہائے مینڈک کو دیکھ۔ اب دیکھو اللہ فرماتا ہے داؤد تو میرا شکر ادا کرتا ہے۔ اے سوال دیکھو اللہ کا، سوال دیکھو پھر جواب دیکھو تم۔ یہ روایت میں پڑھ رہا تھا تو میرے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کچھ بھی نہیں، ہم تو خاک ہیں، اللہ برخاک ہیں۔ یہ کیسی گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم اس کے کئی سو دور ہیں۔ اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی ہمیں کیا نہیں دیا؟ خدا گواہ ہے یہ کرونا نے ہم کو بتا دیا، اللہ گواہ ہے یہ کرونا نے ہمیں بتا دیا کہ کیا نعمت، جس نعمت کو تم حقیر سمجھتے تھے نا، اس نعمت کے لیے تڑپ رہے تھے لوگ، کروڑوں روپیہ فدا کر رہے تھے، کروڑوں روپیہ۔ یہ واقعات میری نظر میں بھی آئے، میرے پاس بھی لوگوں نے فون کیا دعا کے لیے، بابا میرے 2 گھر ہیں 3 گھر ہیں، بھلے بیچ دو، میرا سانس واپس آ جائے۔ یہی تھا نا، وہ وینٹیلیٹر نہیں مل رہے تھے، میرا سانس واپس آ جائے۔ ارے ایک سانس کتنی بڑی نعمت ہے، تمہارے جسم میں ایک اندر جاتا ہے ایک باہر نکلتا ہے، دونوں میں سے ایک رک جائے تمہارا کام ہی ختم ہو جائے، اور اس نعمت کا تم شکر ادا نہیں کرتے۔ ارے کیسی نعمت ہے، باقی کھانا پینا اور نعمت تو اللہ دیتا ہی ہے میرے دوستو بزرگوں۔ اب داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ میں شکر ادا کروں، میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ سنیے اللہ فرماتا اچھا بولے میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ ابھی میں شکر ادا کرتا ہوں دوسری نعمت تو دے دیتا ہے، پھر میں شکر ادا کرتا ہوں پھر نعمت دے دیتا ہے، تیری نعمتیں زیادہ ہے میرا شکر کم ہے، مالک میں کیا کروں؟ پھر فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے رب، اگر میرے جسم میں جتنے بال ہیں، یہ داؤد علیہ السلام یہ راوی ہیں، اور یہ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ میرے جسم میں پورا رواں بالوں کا ہے، اور اللہ تو ان سب میں زبانیں دے دے، اور میں اس زبانوں سے تیرا شکر ادا کروں تب بھی میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا داؤد تو نے حق ادا کر دیا ہمارے شکر ادا کرنے کا۔ یہی شکر ہے نا کہ ہم تسلیم کریں اللہ یہ ہمارے اندر ہے کہ اللہ تو ہے، بس تو دے رہا ہے احساس۔ کیا اتنی نسیں ہیں ہمارے جسم میں، بیماریاں کتنی ڈل سکتی ہیں کیا پتا ہمیں، لیکن اللہ تیرا شکر ہو، شکر ادا کرو گے تو ان چیزوں سے بچے رہو گے، مزید اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ اب آگے دیکھیے، آگے قرآن پاک کی ایک اور آیات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اما شکورن و اما کفور، تم میرا شکر نعمتوں کا کرتے رہو گے تو ٹھیک کرنا چاہیے تمہیں، میں تمہیں اور عطا کروں گا، لیکن اما کفورا، اگر تم نے شکر ادا نہیں کیا تو تم نے کفران نعمت کیا۔ یعنی اس روایت میں مفسروں نے بعض نے کلام کیا کفر کے قریب، نعمت کا انکار کرنے والا کفر کے قریب، اور تم اور ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت کیا ہے، نعمت کیا جملہ دیکھو، جملہ تم سمجھتے ہیں کفران، حالانکہ محدثوں نے یہاں کلام کیا ہے بہت ساروں نے کہ یہ کفر وہ کفر نہیں جسے ایمان سے چلا جائے، لیکن اتنا تو ہے کہ اللہ رب العالمین کا غضب ہے، شدید نفرت سمجھو اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان بندوں کے لیے جو نعمت کو دھتکارتے ہیں نا۔ اب نعمت کیا پانی نعمت نہیں ہے میرے دوستوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، پانی نعمت نہیں ہے یار؟ پانی سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں ہے۔ آج دنیا میں جو جنگ ہو رہی ہے چاروں طرف، یہ سب پانی کے لیے، آپ کو کیا پتا؟ سارا جھگڑا سپر پاوروں کی جنگ پانی کے لیے ہو رہی ہے۔ جن کو پانی، جن کے پاس نہیں ہے وہ جانتے ہیں پانی کیا، پانی کیا۔ اور ہمارا کیا معاملہ ہے، کسی گھر میں جاؤ، اللہ ماشاء اللہ پتہ نہیں آپ ہوں گے نہ ہو، وہ گھر والے نکلے، ہماری بیگ میں بچے گئے، اس نے پانی پلا دیا بیچاری نے بوتل لا کے، ہاں اللہ حافظ اللہ حافظ، 12 لو، ایک کوک کی بوتل ان کو نہیں ملی۔ اب وہ کیا بتاؤ، یہ کفران نعمت نہیں ہوا؟ ارے تو پانی کو کیا سمجھ رہی کہ اس نے پلایا؟ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ پانی، تو کیا سمجھ رہی ہے؟ اگر تجھے 2 دن نہ ملے تو پھر تو جان کے پانی کیا ہے۔ لیکن ہمارے ذہن میں نظر یار کچھ بھی نہیں کھلایا، بھنڈی چاول کھلا دیے، فلانا کھلا دیا، اور اللہ اکبر، کتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں میرے دوستوں بزرگوں۔ یہ ہے ایک جگہ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ بھی یہی ہے نا، تم اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو تم نعمت کا کفران نعمت کرو گے، تم ناشکرے کہلاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے تم ناشکرے کہلاؤ گے۔ اب نعمتیں کتنی ہیں، کوئی ہے ہم میں سے ایسا شکر ادا کرنے والا؟ خدا گواہ ہے۔ اب ذکر چلا آپ لوگوں کا تو مجھے ایک دم بات یاد آ گئی، ہماری زندگی بات کریں نا، تو ہم دوسروں سے کہاں بات کریں، پاکستان انڈیا میں تو آپ کہو گے یار وہاں تو کچھ نہیں، وہاں تو کچھ نہیں۔ ہم آج جنرلی میری بات سنیے آپ، اب ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں، ایک مفسر لکھتے ہیں بہت سے کہ دنیا میں 5 چیزیں ایسی ہیں
5 نعمتیں ایسی ہیں اگر جس کے پاس ہوں وہ وقت کا بادشاہ ہے. دیر آر کنگ. 5 نعمتیں ایسی ہیں وہ کیا ہے؟ وقت کا بادشاہ. دیر آر کنگ. وہ کنگ ہے, اس کو کہو کنگ. 5 نعمت, یعنی پرانے زمانے کے جتنے بادشاہ تھے نا ان کے پاس یہ 5 چیزیں تھیں. کون سی؟ نمبر 1 کھانا. بادشاہ تو بھوکا نہیں مرتا نا, کھانا. ٹھیک ہے, اور تم اپنے آپ کو بھی گن لینا, کھانا سوال ہی نہیں ہے. نہیں سوال نہیں ہے نا, یہاں ایسا سوال نہیں ہے کہ کھانا نہیں ہو. ٹھیک ہے. نمبر 2 کپڑا. ایسا ہے سوال؟ سال میں 1 سیل لگتی ہے, سارے کے سارے اتنا رشوں میں پتہ چل جاتا ہے, سارے اسٹوروں سے وہ باکسنگ ڈے اور بلیک ڈے کے اوپر کپڑے خالی ہو جاتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو کپڑے کی کوئی پرابلم تمہارے پاس ہے نہیں. کوئی بولے کہ یار ہم کہاں لے سکتے ہیں, تو آدھی قیمت پہ جا کے لے لیتے ہیں. مل تو جاتے ہیں نا. کپڑا کیا ہوا؟ پہلا کھانا, کپڑا. تیسرا ہاؤس, مکان کرایہ کا ہو یا کوئی بھی رہنے کی جگہ, یہی سمجھ لینا, رہنے کی جگہ جس میں 4 دیواری ہو. ٹھیک ہے. چوتھا ہے بیگم, بیوی. کنواروں سے ذکر نہیں ہے لیکن وہ بھی شادی شدہ ہو ہی جائیں گے, تو ایک بیوی. اور 5واں ہے سواری, چاہے وہ بس کی ہو چاہے وہ اپنی گاڑی ہو. تو اب بتاؤ ان 5 چیزوں میں جن کے پاس ہیں, کیا فرمایا؟ وہ بادشاہ ہے. وہ بادشاہ ہے, کیونکہ پرانے زمانے میں یہ 5 چیزیں ہی بادشاہوں کے پاس ہوتی تھی. باقی تو آپ جانتے ہیں حال کیا پورے تھے وہاں. 5 چیزیں جس کے پاس ہے اس کے کہتے ہیں بھائی تو بادشاہ ہے. تو آپ بتائیے, آپ بادشاہ ہے نا اس ملک کے اندر؟ نہیں. کوئی بتا کھڑا ہو کہ نہیں یار میں نہیں ہوں. 5 چیزیں ہیں نا. ہائے مفسرین نے تو یہاں لکھ دیا نا, لیکن اب میں نے آگے اپنی قلم سے لکھا. میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا تو اس میں نے 2-4 جملے یوں بڑھائے. میں نے کہا بادشاہ نہیں ہے وہ, بادشاہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے. ان کے پاس کیا تھا؟ پنکھا تھا ان کے پاس. ان بادشاہوں کے پاس, فرعون کے پاس پنکھا تھا, 5 آدمی جھلنے کے لیے کھڑے رہتے تھے, اور نہ ہو تو پنکھا, نہیں تو گرمی میں مر جائے. پنکھا تھا ان کے پاس نہیں. اے سی تھا, ہیٹ تھی. بتاؤ مجھے, اللہ نے تم کو کار دی, ان کو کار دی, گھوڑے پہ جاتے تھے بیچارے رگڑتے. اللہ نے تم کو ان سے زیادہ سہولت دی, تو تم تو اس بادشاہوں سے آگے افضل ہو. کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. کیا شکر ادا کیا تم نے؟ کیا کچھ؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے شکر کیا ہو. اچھی نیک بیوی بہت بڑا شکرانہ ہے, اس کے لیے کوئی شکرانہ کبھی کیا ہو؟ پھر اس کے لیے ذریعے سے نیک اولاد ملی, اس کا شکرانہ تم نے ادا کیا. اللہ نے تم کو صحت دی, اس کا شکرانہ ادا کیا. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں, یہ ہیں شکرانے کی چیزیں جو آپ کے سامنے